لیکن خوب اچھی طرح ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ دشمن کی کوئی سازش اس وقت تک مسلمانوں کے خلاف کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ مسلمانوں کے اندر خود کمزوری موجود نہ ہو۔ اگر خود ہم مسلمان ہوتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوتے، کوئی دشمن کی سازش ہمیں برباد نہیں کر سکتی۔ لیکن ہوا یہ کہ ہم نے یہاں پر بھی صورتحال ایسی پیدا ہوئی کہ زیادتیاں کی گئیں لوگوں کے ساتھ، بعض لوگوں پر ظلم ہوئے ایک طرف، دوسری طرف ہم جو اس وقت کے علماء تھے، مجھے کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ انہوں نے آتے ہوئے طوفان کا صحیح اندازہ نہیں کیا، اور اس کی وجہ سے ایسی بحثوں میں پڑے رہے جن کا کوئی دنیا آخرت میں فائدہ نہیں تھا۔ اختلافی مسائل کے اوپر دست و گریبان تھے، ان کے اختلافی مسائل کو انہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا تھا۔ دین کے جو بنیادی مقاصد تھے، دنیا کی دین کے جو بنیادی، اس میں غفلت ہو گئی، اس میں غفلت ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں ایک طرف دشمن کی سازشیں، دوسری طرف اپنی کمزوریاں، یہ دونوں نے مل کر اتنا بڑا انقلاب پیدا کیا، اتنی بڑی آزمائش پیدا کی۔ لیکن وہی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ میری قوم میں ایسے بندے بھی موجود ہیں جو اس آزمائش کے دور میں اور جبر و تشدد کے دور میں میرے دین کو مضبوطی سے پکڑ، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کھا کر پوری قوم کو پھر آزادی عطا فرمائی۔ تو سبق ہمیں یہ مل رہا ہے کہ آدمی کو جب اپنی زندگی گزارے ایک مسلمان کے طور پر، تو وہ اپنی آئندہ نسلوں کا خیال کرے کہ میری آئندہ نسلیں کیسی پیدا ہوں گی، اور ان تک ان کو دین سے روشناس کرانے کا اور دین پر قائم رکھنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے، اس کی حکمت عملی تیار کرے۔ یہ ہم سب کا فریضہ ہے، جہاں کہیں ہو، مسلمان ملکوں میں ہو یا غیر مسلم ملکوں میں، لیکن ہر انسان کا یہ فریضہ ہے کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صرف اپنے آپ کو جہنم سے بچا لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے گھر والوں کو، اپنی نسلوں کو آگ سے بچانے کی فکر کرنا، جو اتنا فکر کرنا کہ وہ آدمی کے ایمان کا ایک حصہ بن جائے، جو اس کی زندگی کا بنیادی مقصد بن جائے، یہ ہے فریضہ جو ہم سب پر عائد ہوتا ہے۔ اور افسوس ہے کہ ہم اس فریضے کو صحیح طریقے سے نہیں ادا کرتے۔ اپنی اولادوں کی فکر، اپنی آنے والی نسلوں کی فکر، اور ان کے لیے تعلیم و تربیت کا کوئی خاص انتظام، یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہاں پر بہت ادارے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا ہے۔ لیکن میں تو مسلمان ملکوں کا حال بھی جانتا ہوں کہ وہاں پر جو صحیح تعلیم و تربیت ہے اس کا بیج مارا جا چکا۔ یہ جو آفتیں آ رہی ہیں شام پر اور مصر پر اور یمن پر اور لیبیا پر، یہ کہاں کس وجہ سے آ رہی ہے؟ اس لیے کہ جو تعلیم و تربیت کا جو صحیح نظام تھا وہ ختم ہو گیا۔ اور جانتے ہیں یہ لوگ کہ جب تک ملا بیٹھا ہے اور کتابیں پڑھا رہا ہے، اس وقت تک ہم لوگوں کے دلوں سے ایمان کھرچ نہیں سکتے۔ تو سب سے پہلا حملہ انہوں نے مدارس پر کیا ہے، یہاں تک کہ اس قسم کے مدارس جیسے ہمارے ہاں ہیں وہ مصر میں، شام میں جو ہے اور دوسرے ملکوں کے اندر تقریباً ختم ہو۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، سبق پہلا یہ ملتا ہے کہ ہمیں اپنی آئندہ نسلوں کی فکر ہونی چاہیے، خدا نہ کرے ہمارا انجام ویسا ہو جو پہلے ہو چکا۔ جب نہیں ہوا تھا تو وہ بھی اسی طرح اطمینان سے بیٹھے تھے،
لیکن آج ہمیں اپنی نسلوں کی فکر کرنی چاہیے کہ کس طرح ہم ان کو بچائیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت کا صحیح انتظام کریں. تعلیم و تربیت کے ذریعے انہیں صحیح معنی میں مسلمان بنانے کی کوشش. ٹھیک ہے، آپ ایک سیکولر ملک میں رہ رہے ہیں اور وہاں کے بھی اپنے کچھ تقاضے ہیں، وہ تقاضے ضرور پورے کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے دین کے تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے ہم سب کو مل کر کوشش کرنی چاہیے، چاہے وہ مسلمان ملکوں میں ہوں یا غیر مسلم ملکوں میں.